الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في مقام آخر اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من صلاته صدق الله العلي العظيم معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس پروردگار نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے صحیح کلمات نکلوا دے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی سعادت بھی نصیب فرما دے۔ گفتگو سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلام کے اندر سب سے زیادہ جس بات کا حکم دیا گیا اور بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ حکم دیا گیا، وہ نماز کا حکم ہے۔ جیسا کہ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد حاصل کرو، مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے سامنے اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ پر وحی کے ذریعے نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے، اور إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بلا شبہ یہ نماز برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اسلام کے اندر نماز کی بڑی اہمیت کو بتایا اور سمجھایا ہے۔ اور حضرات سلف، انبیاء کرام، حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور امت کے بزرگ اکابرین کا طرز تعامل بھی یہی رہا ہے کہ جب جب کوئی کسی کو مصیبت پہنچتی، جب جب کوئی پریشانی آتی، جب جب کوئی حادثہ پیش آتا،
تو امت کے اکابرین اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف رجوع کرتے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرتے تھے۔ یہ خود انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ بھی رہا ہے، اور اللہ نے بتا بھی دیا کہ مدد حاصل کرو اللہ سے، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ اگر کوئی ہے تو نماز ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو نماز کی اہمیت ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، کہ اللہ کی برگزیدہ بندی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر داخل ہوئے تو یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر ان الفاظ میں موجود ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے وہ پھل موجود ہیں جن پھلوں کا بھی موسم نہیں آیا ہے، اور کوئی لانے والا بھی موجود نہیں ہے، نہ پھلوں کا موسم آیا ہے نہ کوئی لانے والا موجود ہے، اور محراب کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے وہ پھل رکھے ہوئے ہیں اور آپ تناول فرما رہی ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تجھے کہاں سے نصیب ہوئے، یہ پھل تجھے کون دے کر کے گیا؟ تو آپ نے فرمایا، قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ پھل مجھے اللہ کی طرف سے حاصل ہوئے ہیں، یہ پھل مجھے اللہ نے اپنے یہاں سے بھیجے ہیں۔ اور فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ رب بلا شبہ وہ رب ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور جس کو چاہے رزق عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے جتنا عطا فرماتا ہے۔ جب یہ بات سنی حضرت زکریا علیہ السلام نے تو آپ نے بھی فوراً اللہ کے سامنے نماز کی نیت باندھی اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میرا بڑھاپا ہے، میری بیوی کا بھی بڑھاپا ہے، باپ تم نے مریم کو پھل عطا فرما دیے اور وہ پھل جن پھلوں کا بھی موسم نہیں آیا، اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو مجھے بھی بڑھاپے میں کوئی اولاد کا سہارا نصیب فرما دے۔ فوراً جبریل علیہ السلام اتر کر کے آئے اور آپ کو خوشخبری دی کہ اے محبوب آپ خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہے کہ آپ کو ایک فرما بردار، آپ کو ایک نیک اور صالح بیٹا یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہاں واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مریم علیہ السلام سے سنا، آپ نے نماز کے ذریعے اللہ سے دعا کی، نماز کے ذریعے اللہ سے مانگا، اور اللہ نے نماز کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ نے اس بڑھاپے کی حالت میں آپ کو یحییٰ نصیب فرمایا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میرے بندو اے ایمان والو تم نماز پڑھ کر مجھ سے مدد حاصل کرو۔ اور عاجز اور یوں کہا کرتا ہے کہ اللہ نے نماز کے اندر وہ طاقتیں رکھی ہیں، اگر انسان خوش دلی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، اللہ سے جو مانگو گے اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، نماز کے ذریعے اپنے مدد کو حاصل کیا ہے اللہ سے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز کے ذریعے اپنے کاموں کو بنوایا ہے، لیکن آج مصیبت اس بات کی آئی ہے کہ آج کا مسلمان طبقہ تقریباً 90% ایسا ہے جو نماز سے دور ہے، 10% لوگ ہیں جو نماز کو پابندی سے پڑھنے والے ہیں، 90% لوگ نماز سے دور ہیں۔ یہ دور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یا تو ایمان کی حقیقت دل سے نکل گئی، یا نماز کی اہمیت کا ان حضرات کو معلوم نہیں، یا تو انہیں نماز کی اہمیت کا معلوم نہیں، اگر اہمیت معلوم ہے تو حقیقت نکل گئی۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز کے ذریعے اپنے کام بنوائے ہیں،
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کو کوئی رنج ہوتا، کوئی غم آتا، کوئی پریشانی آتی، تو آقا علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے اور وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ غم، وہ رنج ختم ہو جاتا. یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا اور اس دوران آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی اور اتنی طویل، اتنی لمبی نماز پڑھائی تو حضرات صحابہ کرام مصیبت میں آ گئے اور کچھ حضرات صحابہ کرام نیت توڑ کر کے جانے کے قریب ہونے لگے کہ اتنی طویل نماز ہو گئی. حضرات صحابہ کرام میں سے بعض صحابیوں کا قول یہ ہے کہ آپ نے اس وقت تک نماز کو جاری رکھا جب تک کہ سورج گرہن ختم نہ ہو گیا ہو. تو آقا علیہ السلام نے، حضرات صحابہ نے نماز کے ذریعے نماز کی اہمیت کو سمجھ کر اللہ سے مدد کو مانگا اور اللہ کی مدد آج بھی وہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے تھی. بس ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کے حضور جب کھڑے ہو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کھڑے ہونا چاہیے. قرآن کریم خود کہتا ہے اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز کا پڑھنا بڑا سخت کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. ان لوگوں کے لیے آسان ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، صرف ان کے لیے آسان ہے. باقی نماز کا پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے انہا لکبیرۃ، نماز پڑھنا بڑا سخت عمل ہے. الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آج یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی کہے کہ دعوت میں چلنا ہے تو انشاءاللہ گھنٹے 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں کہ کب گیٹ کھلے اور کب پیٹ میں جائے. دوستوں کے ساتھ دن بھر ہم عیاشی اور مکاری کر سکتے ہیں، موبائلوں میں پورے دن پوری رات بیٹھ کر لیٹ کر ٹائم گزار سکتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہو سکتے ہیں. ہر ایک کام ہمارے لیے آسان ہے، لیکن مسجد کے قریب ہونے کے باوجود، مؤذن کی آواز کانوں میں آنے کے باوجود 2 قدم اٹھا کر مسجد میں آنا مشکل ہو گیا ہے. کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا. اور قرآن کہتا ہے نماز پڑھنا مشکل کام ہے الا علی الخاشعین، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو آسان ہے. اب اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے نماز کی ہم کوتاہی کر دیتے ہیں، اس لیے ہم ماں باپ کے نافرمان ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم دعوتوں کا انتظار کرتے ہیں، نمازوں کا انتظار نہیں کرتے، اس لیے ہم موبائلوں میں ٹائم پاس کرتے ہیں، مسجد میں آ کر تسبیحات اور قرآن کریم نہیں پڑھتے، اس لیے کہ مشکل عمل ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرنے والے. اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو مؤذن کی آواز سنتے ہی مسجد میں آنے والے ہوتے، مسجدوں میں آ کر نمازوں کو آباد کرنے والے ہوتے. قریب ہونے کے باوجود مسجد میں نہ آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، اس بات کی علامت ہے. حالانکہ جمعے کے دن مسجد تنگ پڑ جاتی ہے، مسجد چھوٹی رہ جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا جمعے کی نماز ہی فرض ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس رب نے جمعے کی نماز کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، باقی ایام میں روزانہ 5 نمازوں کو بھی اسی رب نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے. کیا ایک نماز کے لیے تمہیں فرضیت کا حق دیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ پورے ہفتے، پورے سال، پوری زندگی اسی رب نے تمہارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے جس رب نے جمعے کے دن کی نماز کو فرض کیا ہے. یہی حالات ہیں. نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، یہ اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے. ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی گھر والی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سفر پر نکلے اور ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا کہ اس علاقے کا بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اور جو بھی وہاں سے لڑکی عورت گزرتی اس کے قاصد اس لڑکی کو، اس عورت کو پکڑ کر دربار میں لاتے اور وہ بادشاہ اپنی نفسانی خواہشات اس سے پورا کرتا.
اگر وہ اس کے مرد کے ساتھ جانے والی خاتون اس کی بہن ہوتی تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اگر اس کی بیوی ہوتی تو اس کے ساتھ خواہشات کو پورا کیا جاتا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور آپ کی گھر والی حضرت سارہ ہیں۔ یہ بڑی نیک اور برگزیدہ اور صالحہ اللہ کی بندی ہیں، صحابیات میں سے ہیں۔ اب یہاں اس علاقے میں ان کا گزر ہوا تو بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے اپنے قاصدوں کو بھیجا، اپنے خادموں کو بھیج کر اٹھا لیا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام دربار میں حاضر ہوئے، آپ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ میں خاتون کون ہے، رشتے میں کیا لگتی ہے؟ حالانکہ بیوی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاذی اختی، یہ میری بہن ہے۔ اب آپ کہیں گے جھوٹ بول دیا نبی نے، یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث آتی ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس نیت سے کہا تاکہ اس کے ساتھ خواہشات پوری نہ کی جا سکے اور میں ایمانی رشتے کو یہاں محفوظ رکھوں۔ ایمان کے رشتے کے باوجود یہ ایک رشتے سے میری بہن بھی ہے، اس لیے کہ مسلمان ہے، تو اس لیے کہا کہ میری بہن ہے تاکہ یہاں سے محفوظ ہو کر ہم جا سکیں، واپس ہو سکیں۔ لیکن اس بادشاہ نے پھر بھی یہ کہا کہ بڑی خوبصورت ہے، آپ کی بہن کے ساتھ بھی میں اپنے خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو باہر بھیج دیا گیا۔ اب اللہ کے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست ہیں، خلیل کا لقب حاصل ہے۔ باہر آ کر ایک درخت کے نیچے اللہ کے حضور نماز کی نیت باندھ لی اور نیت باندھ کر رونا اور اللہ کی آگری اور زاری شروع کر دی۔ اندر آپ کی اہلیہ حضرت سارہ نے بادشاہ سے کہا آپ میرے ساتھ خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو، مگر اس سے پہلے مجھے اجازت دے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ لہذا اس نے اجازت دے دی کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ حضرت سارہ نے اللہ کے حضور نیت باندھی، نماز کو مکمل کیا اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے کہا اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے کر آئی ہوں، میں تیرے محبوب نبی پر ایمان لے کر کے آئی ہوں، میں حضرت ابراہیم پر بھی ایمان لے کر آئی ہوں، اور میں نے آج تک اپنے جسم کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی ہے۔ اے اللہ آج یہ بدبخت میرے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے، مجھ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اے رب ذوالجلال میری حفاظت فرما۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اب جیسے بادشاہ قریب ہوا فوراً دشی ہوئی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اب حضرت سارہ پھر دعا کرتی ہیں اللہ ان سے ہوش میں لے کر کے آ جا، کہیں اس کے خادم یہ نہ الزام لگا دے کہ حضرت سارہ نے اس کو بے ہوش کر دیا۔ حضرت سارہ نے تکلیف پہنچا دی، وہ پھر ہوش میں آیا، پھر قریب ہوا، پھر بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش میں آیا، پھر بے ہوش ہوا۔ 3 مرتبہ ایسے ہونے کے بعد جب ہوش میں آئے تو اس نے کہا تم اس عورت کو کہاں سے اٹھا کر کے لائے ہو، جاؤ اسے آزاد کر دو اور اس کے ساتھ ایک خادمہ کو بھی بھیج دو تاکہ ان کی خدمت کرنے میں آسانی ہو، انہیں کچھ کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی نماز کے ذریعے، اللہ سے مدد مانگی نماز کے ذریعے، باہر ان کے خاوند حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں نماز کے ذریعے، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نماز کے ذریعے، تو اللہ نے نماز کے اندر ایسی طاقت رکھی، اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی اور ان کی حفاظت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں خادمہ بھی نصیب فرمائی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ آج اسی نماز کو ہم بھول بیٹھے ہیں، اسی نماز کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ایک واقعہ لکھا ہے اور علامہ تنوخی کی ایک کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس کتاب کے اندر بھی واقعہ موجود ہے۔ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک خلیفہ ہے مہدی نام کا، اور اس کے زمانے میں کسی مظلوم کو پکڑ کر لایا گیا اور قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ اب وہ انسان نوجوان تھا، سید خاندان سے تھا، مظلوم تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ اب مہدی جیسے ہی رات میں سویا، اب سونے کے بعد فوراً آقا علیہ السلام خواب میں آئے اور آ کر کے کہا اے مہدی تیرے قید خانے میں ایک ایسا مظلوم بندہ حاضر ہوا ہے اور اس کا یہ نام ہے، سولہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فوراً اٹھو اور اس کو رہا کر دو۔ اب
فوراً مہدی کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنے خادم کو بلایا اور آدھی رات میں خادم کو بلا کر اس سے عہد و پیمان لیا کہ جو میں کہوں گا اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ کے اس کو ابھی پورا کرے گا۔ خادم نے کہا کہ میں پورا کروں گا۔ اس خلیفہ کو یقین نہ ہوا، اس نے کہا کہ پوری تاکید کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ رکھ کہتے کہ میں اس کو پورا کروں گا جو تم مجھے حکم دو گے۔ اس خادم نے کہا کہ میں پورا کروں گا، آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں پورا کروں گا۔ خلیفہ کہتا ہے کہ قید خانے میں جا، اس نام کا ایک اللہ کا نوجوان بندہ ہے اور وہ اس وقت نماز میں مشغول ہے اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، وہ مظلوم ہے، اس کو جا کر کے رہا کر دے اور اس کے سامنے دو باتیں پیش کرنا۔ اگر وہ یہاں سے رخصت ہونا چاہے تو اس کو بڑے عزت و اکرام کے ساتھ اسے گلہ دے کر اس کے لیے سواریوں کا انتظام کر کے اسے رخصت کر دینا، اور اگر وہ یہاں رہنا چاہے تو اسے کہنا تجھے خلیفہ پورے عیش و عشرت کے ساتھ رکھے گا، عیش و آرام کے ساتھ رکھے گا اور تیری تمام ضروریات کو یہاں سے پورا کیا جائے گا اور تجھے محل کے اندر جگہ دی جائے گی، اگر تو یہاں رہنا چاہتا ہے تو یہاں بھی رہ سکتا ہے۔ اب وہ خادم وہاں پہنچا، اب دیکھتا ہے کہ نوجوان نماز میں مشغول ہے، نماز سے فارغ ہوا تو اس قاصد نے وہ پیغام وہاں تک پہنچایا، اس نے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، لہذا اسے عزت و اکرام کے ساتھ گلہ دے کر سواری دے کر رخصت کرنے لگا۔ لیکن رخصت کے درمیان اس نوجوان سے پوچھا اے اللہ کے نیک بندے یہ تو بتا آج تک بادشاہ نے مجھ سے ایسا کام نہیں کرایا کہ آدھی رات میں اٹھا ہو اور مجھ سے قسم کھلائی ہو جو کہ میں کہوں گا وہ تو کرے گا، آج تک میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں آیا لیکن آج ایسا معاملہ آیا ہے، آخر تو مجھے بتا تو صحیح تو ہے کون؟ وہ نوجوان کہتے ہیں میں سید خاندان سے ہوں، سید گھرانے سے ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں سویا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، مجھ سے کہا نوجوان اٹھ اور کھڑا ہو، اللہ کے حضور وضو کر اور دو نماز کی نیت باندھ اور اللہ سے دعا کر اے اللہ میں مظلوم ہوں، مجھے تو یہاں سے رہائی عطا فرما، اے جبریل و میکائیل کے خالق و مالک، اے آسمان و زمین کے مالک تو مجھے رہائی عطا فرما۔ لہذا میں اللہ کے حضور دعا میں مشغول ہو گیا اور میں نے دعا کی، اتنے میں تو ہی میرے یہاں آیا اور تو نے مجھے آ کر کے خوشخبری سنا دی۔ وہ نوجوان وہاں سے رخصت ہوا، اب وہ خادم اس خلیفہ کے پاس آیا، خلیفہ انتظار میں ہے کہ آخر پیغام وہاں سے کیا آتا ہے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ میں نے اسے آزاد کر دیا اور وہ اپنے گھر کی طرف رخصت ہو گیا ہے، لیکن اس نے یہ بات مجھ سے کہی ہے، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ واقعہ سچ ہے؟ اب وہ خلیفہ کہتا ہے واقعہ سچ ہے، میرے خان میں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، مجھے حکم دیا تھا کہ تیرے دربار میں تیرے قید خانے میں ایک مظلوم بندے کو لایا گیا ہے تو اسے چھوڑ دے، لہذا یہ واقعہ سچا ہے۔ اور علامہ تنوخی رحمت اللہ علیہ نے الفرج بعد الشدہ میں لکھا ہے کہ اس دن کے بعد سے اس خلیفہ مہدی نے کسی مظلوم کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا۔ تو یہاں واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہاں بھی اس نوجوان نے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے اس کی مدد کی۔ اسی طریقے کے ایک واقعہ یہی علامہ تنوخی اپنی کتاب الفرج بعد الشدہ میں لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک نوجوان کو گرفتار کر کے لایا گیا اور وہ نوجوان بھی ایسے بے مظلوم تھا، کوئی اس کا قصور نہیں، کوئی اس کی غلطی نہیں، اسے لایا گیا اور زبردستی اسے قید کر دیا گیا۔ اب جب قید ہوا تو اس کے خادموں نے اس سے اپنے بادشاہ سے کہا، خلیفہ ہارون الرشید سے کہا اے بادشاہ یہ آپ کی سلطنت کا باغی ہے، یہ آپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، سازشیں کر کے آپ کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ اسے قتل کرا دو۔ لہذا بادشاہ نے حکم دیا کہ جب رات کا آدھا حصہ گزر جائے اس نوجوان کو ایک گھائی میں لے جا کر دھکا دے دینا تاکہ اس کا انتقال ہو جائے، یہ مر جائے۔ بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید نیک بندہ تھا لیکن اس نے معاملے کی تحقیق نہیں کی، معاملے کو پورا طریقے سے سننے کی کوشش نہیں کی، فوراً حکم دے دیا۔ خادموں نے ایسے ہی کرنا چاہا، رات کے قریب وقت گزرا، اس کے ہاتھوں میں زنجیروں کو باندھا گیا، ایک گھائی کے قریب لے جایا گیا۔ اس نوجوان نے بھی کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، اس نوجوان کو بھی اجازت ملی۔ اب اجازت ملنے کے بعد اس نے وہی نماز کو پڑھا اور اللہ کے حضور یہی دعا کی جو اس نوجوان نے کی تھی، اور اس نے دعا کی اور اتنے میں ایک تیز آندھی چلی، دونوں جو انسان سے
पकड़ कर ले गए थे वो फौरन आंधी से आपस में टकराए और जमीन पर गिर गए और रेत के अंदर दबते चले गए और वो नौजवान उठा और वहां से गायब हो गया। अब यहाँ वाक़ये की तहकीक का जब मामला हुआ तो खलीफा हारून रशीद ने भी 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमारे हाथों से एक मजलूम की मौत होने से बच गई। तो यहां भी नमाज की बरकत से अल्लाह ने मदद हासिल की। आज हम मदद हासिल करते हैं तबीबों के जरिए से, आज हम मदद हासिल करते हैं तावीज़ों के जरिए से, आज हम मदद हासिल करते हैं दूसरे तरीकों से। मैं ये नहीं कहता मत करो, करो और जरूर करना चाहिए, असबाब है, लेकिन यहाँ असबाब से पहले मुसब्बिबुल असबाब पर नजर रखनी चाहिए। असबाब बनाने वाले को देखना चाहिए कि वो आखिर वो रब है, वो तमाम के तमाम असबाबों को बनाने वाला मुसब्बिबुल असबाब है। हम नमाज के जरिए अल्लाह से क्यों मदद हासिल नहीं करते? आज हमारे यहाँ नौजवान तबका भी आता है, बूढ़े भी आते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा, औलाद अगर स्कूल कॉलेज न जाए औलाद माँ बाप परेशान होते हैं, नौकरी पर न जाए तो परेशान होते हैं। औलादों के लिए दुआएं होती हैं कि अल्लाह कारोबार अच्छा कर दे, औलादों के लिए दुआ होती है कि अच्छा पैसे वाला बना दे। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या कभी ये दुआ भी हुई कि अल्लाह मेरी औलाद को नेक और सालिह बना दे, कभी मेरी औलाद को नवाजी बना दे, कभी मेरी औलाद को फर्मा बरदार बना दे? ये दुआ क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें इसकी अहमियत का नहीं पता। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही दुआ अपनी औलाद के लिए मांगी थी। जब काबे को तामीर किया पहली दुआ मांगी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए अल्लाह जो काम हमने किया इसको कबूल फरमा, काबे की तामीर को कबूल फरमा। अगली दुआ मांगी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, अल्लाह मुझे भी अपना फर्मा बरदार बना, मेरी औलाद हजरत इस्माइल को भी फर्मा बरदार बना, इसके जरिए आने वाली औलाद को भी फर्मा बरदार बना, और हमें अपनी नमाज का, अपनी इबादत का तरीका भी सिखा। आज हम क्या कहते हैं, अगर नाश्ते में ताखिर हो गई बीवी से झगड़ा करेंगे, अगर बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया और कारोबार पर जाना बंद कर दिया, माँ बाप परेशान होंगे, आमदनी कहाँ से आती है? थोड़ा सा खाने में नमक तेज हो गया, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। वक्त पर कपड़ों पर परहेज न हुई, झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्या इस बात पर भी कभी डांटा है कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या औलाद को कभी ये भी पूछा है कि पूरा पूरा हफ्ता बोल कर गया नमाज फर्ज छोड़ दी, जबकि अल्लाह कुरान में कह रहा है वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, आप अपने औलादों को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दीजिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोजी का सवाल नहीं करते, नहनु नरज़ुक़ुक, रोजी तो हम आपको खुद देने वाले हैं, वल आक़िबतु लित्तक़वा, और याद रखना तक़वे वालों के लिए बड़ा बेहतरीन हमने इंतजाम किया हुआ है। लेकिन हमें तौफीक नहीं होती कि कभी नमाज के लिए भी कुछ कह दे, कहीं नाराज ना हो जाए। तो मेरे अजीज और आखिर में एक वाकया बता करके बात को खत्म करूं। एक वाकया है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सहाबी रसूल है, और एक दूसरे सहाबी का वाकया बयान कर रहे हैं, हजरत मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसारी सहाबी है। अब ये सफर पर निकले, इनके साथ में कुछ साजो सामान है, कोई कीमती अशरफियां है, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। अब घेर करके एक जगह पर ले जाया गया। अब इन सहाबी को कहा कि हम तेरा माल भी कब्जा करेंगे और तुझे कत्ल भी करेंगे। उसने कहा कि मेरा माल ले लो और मुझे छोड़ दो। वो डाकू कहते हैं कि ऐसा नहीं करते, ये आसपास में तुझे जितनी लाशें नजर आ रही हैं ये सब हम लोगों ने कत्ल किया है और इनका सामान भी हमने लिया है। हम दोनों काम करते हैं, सामान भी लेते हैं, कत्ल भी करते हैं। तो हजरत मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं तो मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। वो डाकू कहते हैं कि 2 नहीं 4 रकात पढ़, नमाज से क्या होने वाला है, कुछ भी तो नहीं होता। अब हजरत मालिक ने नमाज की नियत बांधी और नियत बांध कर अल्लाह के हुजूर दुआ में मशगूल हो गए। सजदे में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और दुआ में 2 अल्फाज कहे, या मुगीसो अगसनी। हदीस के अंदर आता है अगर कोई इंसान आज भी इन 2 अल्फाज को पढ़कर दुआ मांगे, रब्बे काबा की कसम फरिश्तों के जरिए अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है।
اور اس کی مدد کے لیے ضرور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ آج بھی حدیث موجود ہے بخاری کے اندر کہ اگر کوئی انسان ان دو الفاظ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے تو فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد کراتا ہے۔ یا مغیث اغثنی، تو حضرت مالک دعا کر رہے ہیں، الفاظ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میری مدد فرما، اس ظالم نے مجھے پکڑ لیا، گھیر لیا ہے۔ تو فوراً آسمان سے ایک انسان کی شکل میں بندہ حاضر ہوا، بڑا لمبا طویل سفید لباس پہنے ہوئے، ہاتھ میں تلوار، اور سارے ڈاکوں کو قتل کیا اور ان کو جانے کی اجازت دی۔ اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر تم کون ہو جو میری مدد کے لیے حاضر ہوئے ہو؟ اب وہ ان فرشتہ کہتا ہے کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے ان دو الفاظ کی وجہ سے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو معلوم ہوا یہاں بھی یہ دو الفاظ اور نماز اور اللہ سے مدد مانگنا یہی کام آیا جس نماز کو ہم نے اٹھا کر بالائے طاق میں سجا کر رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، نماز کی اہمیت کو سمجھو، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق فرمائے، نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔